بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو یعنی حضرت خالد بن ولید عظیم مسلم سپہ سالار کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نئے سلسلے کو لازمی آگے بھی شیئر کریں۔ یہ ویڈیو نیا دین اسلام عرب میں جب شروع ہوا تو اس وقت عرب کے کیا حالات تھے اس سلسلے کی ہے، اور آگے اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید کے کیا طور طریقے تھے اور اسلام کے بعد اسلام کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، یہیں سے پھر آگے شروع ہوتی ہیں۔ ایک معروف عرب اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا رات کو مکے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ وہ شخص جو دولت مند نہیں تھا مگر بنو ہاشم کے ایک معزز خاندان کا فرد تھا۔ وہ اوسط قد و قامت کا نہایت حسین و جمیل انسان تھا۔ اس کا سینہ چوڑا اور شانے مضبوط تھے اور اس کے سر کے بال کانوں سے ذرا نیچے تک پہنچ کر بال کھاتے کاکلوں میں ختم ہوتے تھے۔ اس کی لمبی لمبی پلکوں والی بڑی سیاہ آنکھوں میں فکر و غم کی جھلک تھی۔ عرب معاشرے کے بہت سے پہلو اس کے لیے باعث اذیت تھے۔ اسے اپنے ارد گرد ہر جگہ انحطاط کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ غریبوں اور بے سہاروں کے ساتھ ناانصافیوں کی صورت میں، بلا ضرورت قتل و غارت کی صورت میں، عورتوں کے ساتھ پالتو جانوروں کے سے برتاؤ میں، وہ جب کبھی بچیوں کے زندہ مدفون ہونے کی خبر سنتا تو اس کی روح تڑپ اٹھتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں کم سن بچیوں کو مارنے کی وحشیانہ رسم جاری تھی۔ باپ اپنی بچی کو بالعموم 5-6 سال کی عمر تک اچھی طرح پرورش پانے دیتا، پھر وہ اسے سیر کے بہانے کسی تقریب کے شایان لباس پہنا کر قصبے یا بستی سے باہر اس مقام پر لے جاتا جہاں اس کے لیے پہلے ہی سے قبر تیار ہوتی تھی۔ وہ بچی کو اس قبر کے کنارے کھڑا کر دیتا اور وہ معصوم اپنے انجام سے بالکل بے خبر اور اس وہم میں خوش کہ اس کا باپ اسے سیر و تفریح کے لیے لایا ہے، پرشوق نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھتی اور تماشا شروع ہونے کا بے تابی سے انتظار کرتی۔ پھر اس کا باپ اسے دھکا دے کر قبر میں گرا دیتا اور جو ہی وہ چیخ کر اسے مدد کے لیے پکارتی وہ اس کے اوپر زور زور سے بھاری پتھر گرا کر اس کے نازک جسم کو کچل ڈالتا۔ جب مظلوم بچی کا زخموں سے چور چور بدن بے حس و حرکت ہو جاتا تو وہ قبر کو مٹی سے بھر دیتا اور گھر لوٹ آتا۔ بعض اوقات وہ اپنے کیے پر شیخی بھی بگھارا کرتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ عرب میں یہ رسم زیادہ عام نہیں تھی۔ مکہ کے مشہور خاندانوں بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو مخزوم سے متعلق دختر کشی کی ایک مثال بھی تاریخ میں موجود نہیں۔ یہ رواج صرف چند بدو قبیلوں بلکہ صرف چند خاندانوں تک محدود تھا، حتیٰ کہ اس گھناؤنے رواج کا شاذ و نادر اظہار بھی اس دور کے نسبتاً ذہین اور نیک عربوں کو دہشت زدہ اور بیزار کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور پھر مکہ کے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو خانہ خدا کے طور پر تعمیر کیا تھا، لیکن اس مقام کو لکڑی اور پتھر کے بتوں سے آلودہ کر دیا گیا تھا۔ ان بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عرب ان کے نام پر قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتا خفا ہو کر نقصان اور خوش ہو کر فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کعبے کے اندر اور گرد و نواح میں 360 بت تھے، جن میں حبل، عزا اور لات کی سب سے زیادہ پرستش ہوتی تھی۔ حبل فخر موبد عرب ان دیوتاؤں میں سب سے بڑا تھا اور اسے سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ جب اہل مکہ نے حبل کو شام سے درآمد کیا تھا تو اس کا دایاں ہاتھ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے سونے کا ایک نیا ہاتھ تیار کر کے اس کے بازو سے جوڑ دیا تھا۔ عربوں کے مذہب میں شرک اور معبود حقیقی اللہ پر ایمان کی ایک عجیب آمیزش تھی۔ وہ اللہ کو خالق و مالک مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے بیٹے بیٹیاں قرار دے کر ان پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ان کے ذہن میں الوہیت سے متعلق ایک ایسی آسمانی مجلس شورا کا تصور تھا جس کا صدر اللہ تعالیٰ اور جس کے ارکان دوسرے معبود تھے، جن میں سے ہر ایک اللہ کا ماتحت ہونے کے باوجود مافوق الفطرت قوتوں کا مالک تھا۔ اہل حرب حبل یا کسی اور دیوی دیوتا کی قسم کھاتے تھے اور اللہ کی قسم بھی۔ وہ اپنے بیٹوں کا نام عبد العزا یعنی عزا کا بندہ رکھتے اور عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بھی۔ یہ کہنا خلاف حقیقت ہوگا کہ اس دور کے عرب تمدن میں برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ ان کی معاشرت میں عظمت و مردانگی کے بھی بہت سے پہلو تھے۔ عرب کردار میں بعض ایسی خوبیاں تھیں جو آج کے دور میں قابل رشک ہیں۔ جرت، مہمان نوازی اور ذاتی و قبائلی وقار کا پاس ان کے اندر انتقام جوئی کا عنصر بھی تھا جو سنگین خاندانی عطافتوں کی صورت میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا رہتا تھا۔
لیکن ایسے معاشرے جہاں قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی مرکزی حکومت کا وجود نہیں تھا، انتقام جوئی قابل فہم بھی تھی اور ضروری بھی۔ قبائلی اور ذاتی سطح کی شدید انتقام پسندی لا قانونیت کے تدارک اور امن کے قیام کا واحد ذریعہ تھی۔ عرب تہذیب و تمدن میں جو عیب تھے وہ اخلاق اور مذہب کے میدانوں میں بھی، اور ان میں عربوں کی زندگی پستی کے آخری مراحل تک پہنچ چکی تھی۔ یہ دور تاریخ میں اسی لیے تو زمانہ جاہلیت کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے اعمال جاہلانہ اعمال تھے، ان کے عقائد جاہلانہ عقائد تھے۔ چنانچہ جاہلیت محض ایک دور نہیں تھا بلکہ ایک ہمہ گیر طریق ماندو بود تھا۔ وہ عرب جس کا ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، ہر سال ایک مہینے کے لیے مکہ کے قریب ایک پہاڑی غار میں خلوت گزین ہونے لگا۔ اس غار میں اس کا وقت مراقبے اور سوچنے میں گزرتا تھا اور وہ منتظر رہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ کس بات کا منتظر ہے۔ پھر ایک روز جب وہ غار کے اندر مراقبے میں تھا، اسے مان کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نہ اس کو کوئی نظر آیا، نہ اس نے کسی کی آہٹ سنی، تاہم اس کو محسوس ہوا کہ کوئی وہاں ہے۔ پھر کسی آواز نے کہا، پڑھ۔ غیب سے آواز کے ظہور سے گھبرا کر عرب نے پوچھا، میں کیا پڑھوں؟ اس دفعہ آواز نے زور سے کہا، پڑھ۔ اس عرب نے پوچھا، میں کیا پڑھوں؟ اس بار آواز نے ہیبت ناک لہجے میں کڑک کر کہا، پڑھ۔ پھر اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر شے کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور یہ تیرا بہت کرم کرنے والا رب ہی ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ یہ اگست 610 عیسوی کے ایک سوموار کا واقعہ ہے۔ دنیا میں بہت بڑا تغیر آنے والا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو چکی تھی۔ ایک نیا دین مارز وجود میں آ چکا تھا۔ جب حضرت پر پہلی وحی نازل ہوئی، خالد کی عمر 24 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے 3 برس تک خاموش رہے۔ بعد ازاں آپ کو دین حق کی اشاعت کا حکم ہوا اور آپ نے اس کا آغاز اپنے کنبے اور خاندان سے کیا۔ آپ کے اقربا میں سے اکثر نے آپ کی تعلیم سے نفرت کا اظہار کیا اور نئے دین کا مذاق اڑایا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں کو اپنے ہاں دعوت پر بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح سب کو یکجا کرنے کا موقع بھی مل سکتا تھا اور ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو سکتی تھی جس میں وہ سب آپ کی باتیں توجہ سے سنتے۔ مقررہ وقت پر کھانا دسترخوان پر چنا گیا اور مہمانوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے نبی، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم عرب بھر میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس سے بہتر کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا ہو جو میں لایا ہوں۔ میں تمہارے سامنے دنیا عقبہ کے بہترین چیز پیش کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ کون اس کام میں میری مدد کرے گا اور میرا بھائی اور قائم مقام بنے گا؟ پورے مجمع پر سکوت چھا گیا، کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کون آپ کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک دبلا پتلا چھوٹے قد کا نوخیز لڑکا اچھل کر اپنی باریک سی آواز میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ مہمانوں کو اس وقت یہ منظر بہت مضحکہ خیز لگا۔ وہ بے تمیز اور نفرت امیز کہکے لگاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلنے لگے، لیکن اس لڑکے پر اس ناشائستگی کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت سے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا اور اعلان کیا، یہ میرا بھائی اور میرا قائم مقام ہے۔ وہ لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچیرا بھائی تھا، علی بن ابو طالب۔ حضرت کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والے میں سے یہ پہلے مرد تھے۔ رفتہ رفتہ پیغام حق پھیلنے لگا اور چند آدمی جن میں سے بیشتر نوجوان یا غریب اور بے آسرا تھے مسلمان ہو گئے۔ ان کی تعداد کم تھی مگر ان کے حوصلے بلند تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ قریش کے اہانت امیز اور دل آزار برتاؤ کے باوجود آپ گلی کوچوں کے موڑوں پر اور بازاروں میں لوگوں سے خطاب کرتے رہے اور انہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے رہے۔ آپ ان کے لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے بتوں کی ہنسی اڑاتے اور انہیں خدائے برحق کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ جب آپ کی سرگرمیاں بڑھی تو قریش کی مخالفت بھی اور زیادہ شدید ہو گئی۔ آپ کی مخالفت میں 4 آدمی پیش تھے۔ ابو سفیان، جس کا ذاتی نام سخر بن حرب تھا اور جو بنو امیہ کا سردار تھا، الولید خالد کا باپ، ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور ابو الحکم۔ اول الذکر اور موضوع ذکر کے بارے میں ہمیں آگے چل کر بہت کچھ معلوم ہوگا۔ ابو سفیان اور الولید بابکار اور باغیرت آدمی تھے۔
चुनांचे حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اتنا نہیں گراتے تھے کہ تشدد اور بد کلامی پر اتر آتے۔ الولید کا ابتدائی رد عمل ایک ایسے شخص کا رد عمل تھا جس کے وقار کو ٹھیس لگی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت محمد کو سونپی جائے؟ وہ بھڑک اٹھا، اور مجھے قریش کے سب سے بڑے سردار اور بزرگ کو کچھ بھی نہ ملے، پھر ثقیف کا سردار ابو مسعود ہے۔ یقیناً ہم دونوں اپنے اپنے قصبے کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ یہ بزرگ ایک خاص دنیا میں رہتا تھا جہاں پر ہر چیز نسلی اور طبقاتی عظمت کے گرد گھومتی تھی۔ بلا شبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ناانصافی سے کام لے رہا تھا۔ حضرت کا شجرہ نسب 6 پشت اوپر اسی کے خاندان سے جا ملتا تھا، اور آپ کا خاندان اس کے خاندان سے کم معزز نہیں تھا۔ فی الحقیقت نبی کریم کا خاندان مکہ کے ہر خاندان سے زیادہ ممتاز تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب تمام قبیلہ قریش کے سردار مانے جاتے تھے۔ ابن حشام کے قول کے مطابق الولید کے متذکرہ بالا بیان کے سلسلے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن 2 یعنی مشہور بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ یہاں 2 مشہور بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے، اور ایک دوسری وحی کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں الولید کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ گزشتہ باب میں بیان کیا گیا ہے۔ الولید یکتا کے لقب سے مشہور تھا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے الولید یعنی یکتا پیدا کیا ہے، اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے عطا کیے، اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان خوب مہیا کر دیا، پھر بھی وہ اس کی طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ میں ان قریب اسے دوزخ کے پہاڑ پر بجبر چڑھاؤں گا، یعنی اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور بیزاری کا اظہار کیا، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر سے کہا، یہ تو وہی اگلے وقتوں کا جادو ہے، یہ تو نرے آدمی ہی کا کلام ہے، میں اسے جلد ہی دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ اس سربراہ آوردہ مخالفین میں ابو الحکم خالد کا چچیرا بھائی اور دوست سب سے زیادہ ظالم اور کینہ پرور تھا۔ اس کی شدید مخالفت کی بنا پر مسلمانوں نے اسے ابو جہل یعنی جاہل آدمی کا لقب دے دیا تھا، اور اسی لقب سے نوح انسانی نے اس کو یاد رکھا ہے۔ اس چھوٹے سے بھینگے جفاکش اور سخت جان آدمی کی شخصیت پر ایک معاصر نے یوں لکھا ہے، ایک آدمی جس کا چہرہ آہنی، نگاہ آہنی اور زبان آہنی۔ ابو جہل کبھی فراموش نہیں کر سکا تھا کہ 9 عمری کے زمانے میں محمد نے اسے کشتی کے ایک سخت مقابلے میں بری طرح گرایا تھا، اور اس کے گھٹنے میں گہرا زخم آیا تھا جس کا نشان مرتے دم تک قائم رہا۔ قریش کے ان نمایاں افراد اور بعض دوسرے اشخاص کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ دھمکی نہ ترغیب سے قابو پایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے حضرت کے چچا بنو ہاشم کے معمر و محترم سردار ابو طالب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر قبیلے اور خاندان کے اتحاد کا شدید احساس آڑے نہ آتا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہوتا۔ آپ کی شہادت کے نتیجے میں بنو ہاشم ان کے جانی دشمن بن جاتے، اور آپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یقیناً آپ کے قاتل یا اس کے خاندان کے کسی فرد کو ٹھکانے لگا دیتے۔ اب قریش کا وفد ابو طالب کے پاس آیا۔ وفد نے کہا، اے ابو طالب، آپ ہمارے رہنما ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ آپ سے پوشیدہ نہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے مذہب کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کے عقائد کو بدنام کرتا ہے۔ آپ ہمارے ہم عقیدہ ہیں، یا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سرگرمیوں سے باز رکھیں، یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم جس طرح چاہیں ان سے نمٹ لیں۔ ابو طالب ارکان نے وفد کے ساتھ نرمی سے پیش آئی، ان سے کہا کہ وہ معاملے کی تحقیقات کریں گے، اور پھر انہیں خوش خلقی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی گفتگو سے آگاہ کرنے کے علاوہ ابو طالب نے آپ کو نئے دین کی اشاعت سے روکنے کے لیے کوئی کارروائی نہ کی۔ ابو طالب شاعر تھے، جب کبھی کوئی اس قسم کا واقعہ رونما ہوتا تو وہ ایک طویل نظم کہتے اور اپنی ساری ذہنی پریشانیاں اس میں سمو دیتے تھے۔ آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔